کہ جہاں ہم قرآن و سنت کے اہم ترین احکامات سے انحراف کر چکے ہیں، جو چیز قرآن، سنت، حدیث مطہرہ سے ثابت ہے اور کبھی سند سے ثابت ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی منحرف ہو چکے ہیں، کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ اس قرآن و سنت کی صریح احکامات کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عام سے عام تر عادات اور معاملات کی بھی پیروی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز کی پیروی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں رک کر قیام کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نوافل ادا کیے، ان جگہوں کی تلاش میں رہتے کہ جہاں حضور نے نماز ادا کی وہیں نماز ادا کرنی ہے۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر قیام کیا، صحابہ کرام کا مقام یہ تھا کہ ان جگہوں کی تلاش میں رہتے کہ وہیں ہم بھی قیام کریں۔ ہم شریعت، قرآن و سنت کے اہم ترین احکامات سے منحرف ہو چکے ہیں، مگر صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عام سے عام تر معاملات اور عادات کی بھی پیروی کرتے تھے۔ ان خاص چیزوں کا میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ جب حکم نازل ہوا کہ اب یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ تو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل دیکھ کے اپنی سونے کی انگوٹھیاں نہ صرف پھینک دی، بلکہ جہاں شاید اس امر کی ممانعت نہیں تھی کہ مردوں کے لیے تو ناجائز ہے، مگر وہی سونے کی انگوٹھیاں گھر لے جاتے اور اپنے آل و عیال کو پیش کر دیتے، اپنی ازواج کو پیش کر دیتے، یا اسے میلٹ کر کے اس کی رقم واپس کر لیتے۔ مگر چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی، صحابہ کرام نے بھی، جن نے بھی سونے کی انگوٹھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بنوائی، اٹھا کے پھینک دی، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، اور ممکن ہے ان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ممانعت کا نہیں پہنچا ہو، تو انہوں نے ابھی تک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ان صحابی سے وہ انگوٹھی لی اور پھینک دی۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ جو سونے کی انگوٹھی تھی کہاں گئی؟ انہوں نے کہا حضور نے پھینک دی، وہیں چھوڑ کے آ گیا۔ وہ پوچھتے ہیں خود خاتمک انتفع بھی، کہ وہ انگوٹھی لے آؤ، اسے میلٹ کر لو، اس کی رقم حاصل کر لو، اپنے اہل و عیال کو دے دو، ضائع نہ کرو۔ تو وہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ اس سے صحابہ کرام کی وارفتگی، عشق و محبت میں کس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت اور پیروی میں کس قدر ڈوبے ہوئے تھے اندازہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس انگوٹھی کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہوں جس انگوٹھی کے حضور نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اتار کر پھینک دیا۔ یعنی حضور نے اس انگوٹھی کو میری انگلی سے اتار کر پھینک دیا، میں اسے کیسے مس کر سکتا ہوں، اسے ہاتھ کیسے لگا سکتا ہوں؟ عزیزان محترم، بطور خاص نوجوان، اگر ہم
مردوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے زیورات پہنتے ہیں، جولری کا استعمال کرتے ہیں، چاہے سونے کی انگوٹھیاں ہوں، رنگز ہوں، یا بریسلیٹس ہوں، یا نیکلیسز ہوں، یا چینز ہوں، جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس رات یہ عہد کر لیں کہ وہ اتار کے ہم کبھی بھی نہیں پہنیں، اتار کر سائڈ پہ کر دیں، بے شک واپس کر دیں، تحفے میں کسی کو دے دیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و مطابقت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی نہ پہنیں۔ جو شے شریعت میں ناجائز ہے اس شے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہے، امام ابو داؤد اسے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک روز ایک یلو کلر کی چادر پہنی ہوئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور دیکھا کہ انہوں نے ایک زرد رنگ کی چادر پہنی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہ یہ ناگوار گزرا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے پوچھا کہ اے عبداللہ، یہ کس قسم کی چادر پہنی ہوئی ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا سمجھ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا سمجھ جاتے تھے، حضور کے انداز سوال سے سمجھ جاتے تھے کہ حضور نے یہ شے ناپسند کی ہے، حضور کی طبیعت پہ یہ شے ناگوار گزری ہے، حضور کو یہ امر پسند نہیں آیا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ جو شے واضح طور پہ شریعت میں منع ہے، ہم اس شے کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اس شے سے کنارہ کش نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور صحابہ کرام جب یہ دیکھتے کہ حضور نے تعجب سے سوال کیا اور انہیں لگا کہ حضور کی طبیعت کو یہ شے ناگوار محسوس ہوئی، حضور نے ناپسند کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اسی لمحے گھر چلے جاتے ہیں اور تندور میں اس چادر کو جلا دیتے ہیں۔ ان سے اگلے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کرتے ہیں، اے عبداللہ، اس چادر کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں، حضور چونکہ آپ نے اس چادر کو ناپسند کیا، میں نے اس چادر کو جلا دیا۔ حضور عرض فرماتے ہیں کہ عبداللہ، تم گھر لے جاتے، اپنے اہل خانہ کو پیش کر دیتے، اس سے تو منع نہیں کیا، مگر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا مقام عشق و مطابق یہ تھا کہ حضور نے محض اس چادر کو ناپسند کیا، انہوں نے اس چادر کو جلا دیا۔ یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ اپنے آل و عیال کو پیش کر لوں، جس چادر کو محبوب نے پسند ہی نہیں کیا، اس چادر کو گھر میں کیا رکھنا۔ انہوں نے چادر جلا دی، حضور نے ناپسند کی۔ ہم اپنی عادات کو جلاتے نہیں ہیں، ہم اپنے خراب رویوں کو جلاتے نہیں ہیں، عادات کو جلاتے نہیں ہیں، ہیبٹس کو جلاتے نہیں ہیں، ترجیحات جو کہ شریعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں، ان ترجیحات کو نہیں جلاتے، ان میلانات کو نہیں جلاتے، ان عادات کو نہیں جلاتے۔ یہاں حضور کی محض ناپسند پہ چادر جلائی جا رہی ہے، ہم واضح شرعی احکامات سے منحرف ہو چکے ہیں۔